لیکن شیراز ہند جونپور کا ہمیشہ یہ بدقسمتی رہی کہ جن لوگوں کو موقع فراہم ہونا چاہیے قومی اداروں میں وہاں ان کو موقع نہیں فراہم ہوا۔ شیعہ کالج میں ایز اے لیکچرر ان کا اپائنمنٹ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا، اور ان کا اکثر و بیشتر جو شام ان کی گزرتی تھی واسطی ہاؤس آتے تھے، علی گھاٹ کی طرف جاتے تھے، واپسی میں ہم لوگوں کے یہاں، اور ہمارے بزرگ ماموں جناب نسیم واسطی صاحب سے ان کے بڑے اچھے درینہ تعلقات تھے، بلکہ وہ نسیم واسطی صاحب ان کو اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سے سمجھتے تھے، تو اکثر وہاں پہ ان کے ساتھ ہم لوگوں کی گفتگو ہوئی، اور یہاں کے تمام بزرگ جو ہیں جانتے تھے کہ بہت ہی نیچرل پوئٹ تھے وہ، اور ان کے کلام میں جو ہے وہ جو قدرتی مناظر ہیں ان کا اکثر و بیشتر ذکر ہوتا تھا، اور یہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ صرف اردو کے ہی شاعر نہیں تھے، بلکہ چونکہ ان کا بچپنا گزرا بنگال میں، کلکتہ میں، تو اس لیے بنگالی لٹریچر سے بھی بہت اچھی ان کی واقفیت تھی، اور بنگالی میں بھی ان کے کلام ہے، ہو سکتا ہے ان کے بچوں کے پاس ہوں، اور انگریزی میں بھی ان کا دسترس تھی، اس کی گواہی ہمارے شکیل بھائی دیں گے کیونکہ ان کے ہم کلاس بھی تھے، شاید ہم جماعت تھے، تو بتاتے ہیں کہ بہت اچھی انگریزی ادب۔ لیکن شیراز ہند جونپور کا ہمیشہ یہ بدقسمتی رہی کہ جن لوگوں کو موقع فراہم ہونا چاہیے قومی اداروں میں وہاں ان کو موقع نہیں فراہم ہوا۔ شیعہ کالج میں ایز اے لیکچرر ان کا اپائنمنٹ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا، یہ ہے بدقسمتی، خیر۔ تو ظاہر ہے چونکہ اقتصاد بھی جو ہے انسان کی زندگی کا بہت بڑا پہلو ہوتا ہے، اگر جونپور والوں نے ان کو یہ موقع فراہم کیا ہوتا تو فیض آباد کیوں جاتے؟ یعنی ان کا جو علمی سرمایہ تھا وہ اسی شہر میں خرچ ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، پھر انہوں نے ظاہر ہے ترک وطن کیا، فیض آباد معاش کی تلاش میں گئے، وہاں کے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے، اور بہت اچھے لوگ، ان کی جو مٹی میں جو لوگ آئے تھے اسی سے سمجھ میں آ گیا کہ بھئی ان کا کیا کلاس تھا۔ وہاں پروفیسر شہاب صاحب بھی تشریف لائے تھے، مرزا شہاب صاحب کو ہم نے دیکھا، وہاں کے امام جماعت جو ہیں امام جمعہ مولانا جعفر عابدی صاحب، انہوں نے نماز جنازہ ہی پڑھائی، اور دیگر جو ادبی حلقے کے لوگ تھے وہ لائے۔ ان کا آخری وقت بھی وہی اسی طرح سے گزرا کہ مسجد شاہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی یاد میں محفل تھی وسیقہ عربی کالج میں، اور اس محفل میں آخری وقت میں یعنی انہوں نے وہیں پہ کلام کہا، چونکہ فی البدیہہ شاعر تھے اس لیے وہ برابر اکثر آخری محفل جو ہے وہ ہمارے خاندان کی جو قدیم محفل ہے حسن سعید واسطی صاحب کے گھر پہ ہوئی، تو اس میں انہوں نے امام زمانہ کی ہم نے دیکھا وہیں بیٹھ کر کلام کہا انہوں نے، اور شاید اس شہر کی آخری ان کی محفل تھی جو 15 شعبان کو واسطی ہاؤس سے متعلق محفل ہوئی، اس میں انہوں نے پڑھا۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اور ان کے جو پسماندگان ہیں، ان کے بیٹے، ان کے بھائی ہیں، اور دیگر جو خانوادے کے حضرات ہیں، ان کے بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، سب کو ہم شیراز ہند جونپور کی طرف سے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ پورا خانوادہ جو ہے کلاسیکل ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں، اس میں کوئی دو ایک نہیں، فائن آرٹس میں یہ سب بھائی لوگ، بھانجے لوگ، یہ سب جتنے بچے ہیں، وحدت جونپوری ہوں چاہے غدیری ہوں، یہ شہریار ہیں، سب میں کلاسیکل جو ہے فنون ہے۔ ان کے بھائی راہب صاحب وہ اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، زوار بھائی کی فوٹوگرافی جو ہے پورے شہر میں مشہور ہے، عارف بھی اسی سلسلے میں آگے بڑھا رہے ہیں۔ میں تمام اہل محلہ کی طرف سے شیراز ہند جونپور کے جو ادبی حضرات ہیں ان کی طرف سے ان کے خانوادے کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ یہاں پہ ہمارے خادم صاحب اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں IIN کے ذریعے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسیج لوگوں تک پہنچے کہ ایک قادر الکلام شاعر شیراز ہند کی جو نمائندگی کرتا تھا، حسن بھائی اس کی گواہی دیں گے کہ علم عروض کے بھی وہ ماہر تھے، اور کہیں بھی کلام میں کجی ہوتی تھی تو وہ اصلاح بھی کر دیتے تھے شعراء حضرات کی۔ تو یہ ایک بہت ہی عظیم اور ادبی شخصیت ہمارے درمیان سے گزر گئی، ہم حضرات کو ہم تمام لوگ اس غم میں شریک ہیں، اور ظاہر ہے ان کو جو موت حاصل ہوئی، موت تو ہے نہیں ہمارے یہاں، کیونکہ جو بھی اللہ شہید کو یاد کرے
اور محبان اہل بیت ہو، من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ، تو وہ شہید کا درجہ رکھتا ہے۔ پھر فرش محفل پر ان کی موت ہوئی، اور کس کے مدح میں؟ امام رضا کے جو غریب الوطن ہے۔ اور دیکھیے کتنی مماثلت ہے کہ غریب الوطن کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ وطن سے دور تھے، اور ان کو بھی موت حاصل ہوئی وطن سے دور، تو غریب الوطنی کی موت تھی۔ بہرحال یہاں پہ ان کے مشاہد میت ہوئی، اور میں ایک مرتبہ آپ حضرات سے گزارش کروں گا، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم عزادار حسین فرحت اروانی صاحب ابن قربان علی مرحوم کی روح کو اصالہ ثواب۔